بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور طلبہ و طالبات کو السلام علیکم۔ عزیز طلبہ و طالبات، پاکستان اسٹڈیز میں کنڈینس سلیبس میں کیا بتایا گیا ہے اور ماڈل پیپر کس قسم کا آ رہا ہے، اور ایک اور بات کہ پاکستان اسٹڈیز وہ تو انگلش میں آیا ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ان کی چاہت یہ تھی کہ سر تھوڑا سا اردو میں بتا دیجیے کہ پیپر میں کیا کیا آئے گا۔ تمام اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی مفید باتیں، غور سے سنیں گے فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اسٹڈیز میں کوئی خاص چیز کم نہیں ہوئی، ریڈیوس نہیں ہوئی۔ ہماری بک میں 8 چیپٹر ہیں اور انہوں نے اس میں 10 چیپٹر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 2021 میں ایک بک شائع ہوئی ہے، اس میں 10 چیپٹر تو ہیں، لیکن ہمیں کہیں ایسا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ میں نے اور بھی کافی اپنے جو ٹیچرز ہیں ان سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ابھی تک کوئی خاص نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا کہ چیپٹر نمبر 9 اور 10 وہ بھی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ 50% تو MCQs ہے۔ ماڈل پیپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 50% تو MCQs ہیں، یعنی کہ 25 MCQs اس میں، اور شارٹ کوسچن آنسر جو ہے وہ 5 کرنے ہیں، لیکن وہ 3 مارکس کے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر چیپٹر نمبر 1، 2 اور 3 ان 3 چیپٹر سے زیادہ آتا رہتا ہے اکثر۔ اور اگر ہم 5 ایئر میں بھی دیکھیں 10 ایئر میں تو چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 3 ان سے زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم لانگ کوسچن آنسر کو دیکھیں تو لانگ کوسچن آنسر جو ہے وہ تو ایک ہی کرنا ہے اور 10 مارکس کا ہے، پہلے 8 مارکس کا ہوا کرتا تھا۔ تو اس میں بھی اگر دیکھیں کوسچن نمبر 3 جو ہے اس میں بھی 2 ہیں پارٹ، ان دونوں میں سے ایک کرنا ہے، اور کوسچن نمبر 4، 5 الگ ہیں۔ یعنی کہ اس میں ماڈل پیپر میں جو دکھایا گیا ہے کہ 4 کوسچنز ہیں اور 4 میں سے صرف 1 کرنا ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں بھی جو ہے نا، اگر آپ چیپٹر نمبر 1، 2، 3 ان تینوں چیپٹر میں سے اگر آپ یاد کرتے ہیں تو یہ آ سکتا ہے، اس میں سے آپ کے لیے ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ جو 10 ایئر ہے اس میں جتنے بھی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ یاد کیجئے۔ امید ہے کہ ہم انشاءاللہ گیس پیپر بنائیں گے۔ PhD میں 46 مارکس لینا، 50 میں سے 45 مارکس لینا، 47 مارکس بھی آ جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اردو میں پیپر سالو کریں یا انگلش میں سالو کریں، مارکس تقریباً ایک جیسے ہی آتے ہیں، اور اس لیے بچے بہت زیادہ کچھ پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پیپر اچھے ہوں گے اور وہی کوشچن آئیں گے جو 10 ایئر میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹائم کم ہے اس میں ہوتا ہے، اور 25 جو ہے وہ MCQs ہیں۔ امید ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ پیپر میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ چیپٹر نمبر 1 میں جو چیزیں نہیں آ رہی پہلے وہ سن لیجئے۔ ایک تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، گول میز کانفرنس جو ہے وہ نہیں ہے۔ کیبنٹ مشن، کابینہ مشن وہ بھی اس دفعہ نہیں ہے۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک، کوئٹ انڈیا موومنٹ وہ بھی نہیں آ رہی اس دفعہ۔ اور اس کے علاوہ گاندھی جناح ٹاکس، ان کی جو آپس میں گفتگو ہوئی تھی جناح اور قائد اعظم کی، یہ بھی نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز جو شارٹ کوسچن آنسر میں، انڈیا ایکٹ 1935 یہ بھی نہیں ہے اردو میں، یعنی کہ قانون ہند 1935 اور کانگریزی وزارتیں پیج نمبر 18 میں ہیں۔ یہ 5 چیزیں چیپٹر نمبر 1 سے شارٹ کوسچن آنسر میں سے نہیں آ رہے، اور باقی تمام آ رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کنڈیشنز آف ساؤتھ ایشیا بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام۔
اسلام سے پہلے جنوبی ایشیا کی حالت کیا تھی؟ کوشچن نمبر 2، اسلام کے جنوبی ایشیا کے معاشرے پر اثرات، جب اسلام آیا تو جنوبی ایشیا کے معاشرے میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ نمبر 3 جو ہے یہ پاکستان a step towards the establishment of an Islamic society، پاکستان اسلامی معاشرے کی تشکیل کی طرف ایک قدم۔ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان، قائد اعظم اینڈ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ دا اسٹرگل فار انڈیپینڈنس ان دا پروونسز، صوبوں میں جدوجہد آزادی، صوبوں میں جو جدوجہد کی گئی، کوشش کی گئی آزادی کے لیے۔ پنجاب والوں نے کیا کی، سندھ والوں نے کیا کی، بلوچستان اور صوبہ سرحد، ان حوالے سے سوال ہے۔ اس کے بعد ہے فاؤنڈیشن آف مسلم لیگ، اٹس ایمز اینڈ آبجیکٹو، مسلم لیگ کا قیام اور اس کے اغراض و مقاصد۔ اس کے بعد دا لکھنؤ پیکٹ آف 1916، 1916 میں، یعنی کہ میثاق لکھنؤ 1916۔ خلافت موومنٹ، تحریک خلافت، 14 پوائنٹس، قائد اعظم کے 14 نکات، الہ آباد ایڈریس، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد جو کہ 1930 میں الہ آباد میں تھا۔ اس کے بعد اگلی چیز مسلم لیگ کی عوامی تحریک اور قیام پاکستان اور عوامی تحریک، اس میں کچھ ٹاپکس ہیں۔ ٹاپکس نمبر 1 اس میں ہیں دا پاکستان ریزولیوشن آف 1940، قرارداد پاکستان 1940، اور نمبر 2 شملہ کانفرنس اینڈ الیکشن، اس میں شملہ کانفرنس اور الیکشن کے بارے میں، اور نمبر 3 ایک تو کرسپ مشن کے بارے میں بھی ہے، کرسپ مشن، اور انٹریم گورنمنٹ عبوری حکومت کے بارے میں، اور اس کے بعد ہے ارائیول آف ماؤنٹ بیٹن اینڈ دا پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ، ماؤنٹ بیٹن کی آمد اور برصغیر کی تقسیم۔ یہ تھا چیپٹر نمبر 1، اور چیپٹر نمبر 1 میں یہ تمام باتیں پوچھی گئی ہیں۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نمبر 2 میں ہسٹری آف پاکستان، اس میں بھی اکثر باتیں ہی پوچھی گئی ہیں، اور اس میں دا سائلنٹ فیچرز آف دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، اس میں جو قانون آزادی ہند 1947 کی اہم دفعات کا مختصر خاکہ، اس میں جو خدوخالت اہم اس کے بارے میں۔ نمبر 1 میں ریڈ کلف ایوارڈ کے بارے میں اور اس کی جو ناانصافیاں تھیں اس سے متعلق، اور بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن جو ہے انیشیل پرابلمز آف پاکستان کی جو ابتدائی مسائل ہیں یا جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، فارن پالیسی، خارجہ پالیسی، اصل میں یہ چیپٹر نمبر 8 کا ہے لیکن کچھ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ آف این اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ، اسلامی جمہوری ریاست کا قیام۔ اس میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ آبجیکٹو ریزولیوشن، قرارداد مقاصد جو 1949 میں ہوا، اس میں کیا کیا باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ جو مارشل لا لگی تھی 1958 میں، اس سے متعلق بھی، لیکن 1962 میں جو آئین اور جو نکات تھے 62 کے وہ اس میں بیان نہیں ہیں، اور نہ ہی 1956 میں جو آئین بنے اس سے متعلق بھی کوئی بات نہیں ہے، اور تاشقند کے بارے میں بھی کوئی کوشچن نہیں ہے اس میں۔ مارشل لا 1969 میں جو مارشل لا لگی تھی اس سے متعلق بس یہ اس میں جو ہے کوشچنز ہیں۔
لیکن اس میں بہت ہی جو امپورٹنٹ ہے ایک اور اس میں جو دا 1973 کانسٹیٹیوشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 1973 کا جو آئین ہے اس سے متعلق. اس کے بعد PNA کی تحریک 1973 میں ایک PNA کی تحریک چلی تھی مارچ میں، اس سے متعلق. اور ماشاء اللہ 1977 اس سے متعلق بھی کوشچن آ سکتا ہے، لیکن شارٹ کوشچن آنسر میں تو نہیں آیا، آپ کے سلیبس میں ہے، انہوں نے دے دیا. لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شارٹ کوشچن آنسر آپ کو کرنے تو 5 ہیں. اگر آپ نے 15 بھی یاد کر لیے چیپٹر نمبر 1 2 3 سے، اور کوئی چیپٹر نمبر 4 5 سے تھوڑا بہت، تو ایک دفعہ اس کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کے بعد 1985 کے جو الیکشن ہوئے تھے، انتخابات ہوئے تھے، اس میں مارشل لا کا جو خاتمہ ہوا تھا اس کے بارے میں. اور پھر لاسٹ میں لکھا ہوا ہے دا الیکشن آف 1988، جو انتخابات ہوئے تھے، الیکشن ہوئے تھے 1988 اس سے متعلق. لیکن اس کے بعد 1990 میں بھی الیکشن ہوئے تھے، 1993 میں بھی ہوئے تھے، 1997 میں بھی ہوئے تھے، 2002 میں بھی ہوئے تھے، 2002 میں، لیکن ان کے بارے میں کوئی بات پوچھی نہیں گئی. اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 دا لینڈ آف پاکستان، ارض پاکستان سے متعلق. تو اس میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ لوکیشن آف پاکستان ہے، پاکستان کا محل وقوع اور جغرافیکل اینڈ پولیٹیکل ایونٹس. لوکیشن آف پاکستان، اس میں جو سیاسی اور جغرافی اعتبار سے پاکستان کی جو لوکیشن کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس کی امپورٹنس کے بارے میں، یہ بس اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جتنے بھی ہے وہ کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں پوچھا جاتا ہے ایسی. اگلا کوشچن جو ہے اس میں فزیکل فیچرز اینڈ لینڈسکیپ آف پاکستان. پاکستان کی جو سطح ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور اس میں جو کوہستانی نمک اور سطح مرتفع پوٹوہار کے جو علاقے ہیں، وہ سندھ کا جو بالائی جو ہے دا اپر انڈس پلین، سندھ کا جو بالائی میدان ہے اس سے متعلق، دا لوور انڈس پلین، سندھ کا جو زیریں میدان ہے اس سے متعلق، دا بلوچستان پلیٹو اور سطح مرتفع بلوچستان کے بارے میں. اس کے بعد دا کلائمیٹ آف پاکستان، پاکستان کی آب و ہوا کے بارے میں پوچھا گیا، پاکستان کی آب و ہوا کیسی ہے اس سے متعلق. اس کے بعد کوہ نمک اور سطح مرتفع پوٹوہار، جو ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، نمک والے کوہ نمک اور سطح مرتفع پوٹوہار، اس سے متعلق بات پوچھی گئی ہے. سطح مرتفع اور بلوچستان کا جو خطہ ہے اس کے حوالے سے. اور اینڈ میں اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے جو مقامی اور شہری حکومت ہے اس سے متعلق باتیں پوچھی گئی ہیں. اس میں بات پوچھی گئی کہ کونسلنگ کسے کہتے ہیں، صوبائی حکومت کیا ہوتی ہے، عدالتی نظام کیا ہوتا ہے، اور انصاف جرگہ کیا ہوتا ہے. اس سے متعلق یعنی کہ شہری حکومت اور مقامی، اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 5 دا کلچر آف پاکستان، پاکستان کا کلچر. اس میں اہم باتیں جو ہے وہ تو 2 ہی پوچھی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دا کلچر ہیریٹیج آف پاکستان، تاریخی ورثہ جو ہے اس سے متعلق، اور سائلنٹ فیچرز آف پاکستانی کلچر، پاکستانی کلچر کی جو اہم خدوخال ہیں اس کے بارے میں پوچھی جاتی ہیں. اس میں کلچر انسانی کا آغاز، کیونکہ پاکستان کی کلچر کی قد و قامت اور تنوع اس کے بارے میں، اور یہ جتنی بھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، مکس کلچر، ہمارا جو مکس کلچر ہے، اور مین اور وومین جو اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں، عورتوں کا مقام کیا ہے، وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں، سوشل موڈ آف لائف،
اور ہمارا ڈریس کیسے ہوتا ہے، اور اس میں پاکستان کا جو ثقافتی ورثہ ہے اس میں جتنی بھی پرانی مساجد ہیں، شاہی قلعے وغیرہ، اس سے متعلق بھی، مصوری، موسیقی، یہ تمام اس کی ہیڈنگس بنتی ہیں۔ ایک تو اس میں جو بات کی گئی ہے کہ پاکستان کا جو کلچر کے خدوخال ہیں وہ پوچھے گئے ہیں۔ ایک تو مذہبی یکجہتی کیا ہے، مخلوط کلچر ہمارا جو ہے، مرد اور عورت کا مقام، معاشرت، یہاں پہ معاشرت کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ اس میں جو ہے لباس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، فوڈ، خوراک کے بارے میں پوچھا گیا ہے، گیمز کے بارے میں، ہمارے جو کھیل وغیرہ ہیں اس سے متعلق جو سپورٹس ہیں، انٹرٹینمنٹ اور اینڈ فیئرز جتنی بھی ہم ہیں وہ تمام چیزیں، کھیل و تماشے، شادی و بیاہ کی جو رسمیں ہیں اس کے بارے میں، یہ تمام چیزیں اس کے اصل میں اس کی ہیڈنگس ہیں۔ پریشان نہ ہو کہ اتنی زیادہ چیزیں ہیں، یہ اصل میں کلچر آف پاکستان کی جو ہے تمام ہیڈنگس بنیں گی، تو ہر ایک کے بارے میں تھوڑا تھوڑا لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد لینگویجز آف پاکستان چیپٹر نمبر 6، پاکستان کی جو زبانیں ہیں، امپورٹنٹ جو ہے وہ تو اردو ہی ہے۔ اردو کے بارے میں اکثر آتا رہتا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان، یکجہتی کی زبان جو ہے اردو، اس سے متعلق، اور پشتو کے بارے میں سندھی، پنجابی، بلوچی اور کشمیری، تمام ہی چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ صرف اس میں ایک اور زبان ہے بڑھوی زبان کے بارے میں انہوں نے نہیں پوچھا، باقی تمام زبانوں کے بارے میں تھوڑا بہت اگر یاد کرنا چاہیں یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اقتصادی منصوبہ بندی اور ترقی۔ اس میں زیادہ تر اگر بات پوچھتے بھی ہیں تو ایگریکلچر کی بات پوچھتے ہیں، زراعت کے بارے میں کہ پاکستان کی زراعت کے بارے میں بتائیں، اور اس کے بعد رورل ڈیولپمنٹ، جو ہماری دیہات کی دیہی ترقی جو ہے اس سے متعلق پوچھا گیا ہے۔ واٹر اینڈ الیکٹریسٹی، پانی اور بجلی کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ انرجی، توانائی ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں انرجی، اس کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، اور ہیلتھ، صحت کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ انڈسٹریز کے بارے میں پوچھا گیا ہے، صنعت کے بارے میں، کون کون سی صنعتیں ہیں، چینی کی، گھی کی، سیمنٹ کی، کیمیائی کھاد جو ہے اس سے متعلق پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے امپورٹ پالیسی، ہماری جو درآمدادی پالیسی ہے، اور ایکسپورٹ، برآمدات کی جو، یعنی کہ درآمدات اور برآمدات، کچھ چیزیں ہم باہر ملک بیچتے ہیں، کچھ وہاں سے منگواتے ہیں، اس سے متعلق۔ اور آخر میں جو ہے دا 8 ڈیولپمنٹ پلان، 8واں جو ترقیاتی منصوبہ ہے، کیونکہ پہلا، دوسرا، تیسرا بھی تھا وہ نہیں پوچھا گیا، صرف 8واں جو ترقیاتی منصوبہ ہے جو کہ 1999 میں شروع ہوا اور 2008 تک، اس سے متعلق صرف پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ چیپٹر، پاکستان اینڈ کمیونٹی آف نیشن، پاکستان اور عالمی برادری، تو اس میں دا یونائٹڈ نیشن، UN کے بارے میں، اقوام متحدہ کب شروع ہوئی، اس کے کیا کیا مقاصد تھے، اس کے بارے میں یاد کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلامی کانفرنس کی جو تنظیم ہے، آرگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس کی جو تنظیم ہے OIC، اس کے بارے میں تھوڑا سا یاد کر لیجئے، اس میں کیا کیا باتیں ہیں اس تنظیم میں۔ اور لاسٹ میں جو بات پوچھی گئی ہے، اکنامکس کوآپریشن آرگنائزیشن، اقتصادی تعاون کی تنظیم، تو اس یہ یاد کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں، اس میں 1973 میں ایک بات تو پوچھی گئی ہے کہ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے، اور پاپولیشن کے بارے میں، گورنمنٹ کیا چیز ہے، بہت سی چیزیں، ان کی کیا کیا خدمات ہیں، یہ پوچھی گئی ہے۔ لیکن اس میں جو ہے نا آرٹیکلز پوچھے گئے ہیں کہ 1973 میں جو تقریباً 28 کے لگ بھگ آرٹیکلز تھے، بہت سے نکات تھے، تو اس میں 9 سے لے کر 28 تک تمام نکات کے بارے میں کہ آرٹیکل نمبر 9 اس میں جو بات تھی 10 میں، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے تھوڑا سا بتانا ہوگا، لیکن یہ ہمیں کہاں سے یاد کرنا ہے یہ وہ
کوئی خاص معلوم نہیں ہے، اس لیے اس میں ہم پریشان نہ ہوں۔ اگر یہ کوشچن اگر آ بھی جاتا ہے، پہلی بات تو آئے گا ہی نہیں، اگر آ جاتا ہے تو چوائس پہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو چیپٹر نمبر 10 دیا گیا ہے، یہ بھی جو ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو آپ کو 10 یہ میں جتنے کوشچن امپورٹنٹ آ رہے ہیں اسی کو یاد کریں، امید ہے اسی میں سے آئے گا۔ اور انشاءاللہ جلدی ہم جو اس کے MCQs وغیرہ ہیں وہ بھی اپلوڈ کر دیں گے، اور گیس پیپر بھی اکثر ہم دیتے ہی رہتے ہیں، اس مرتبہ بھی گیس پیپر دیں گے، اس میں سے امید ہے کہ 90% گیس پیپر میرے سے لگے گا۔ آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو وہ لازمی جو ہے پوچھیے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، کیونکہ PhD کے حوالے سے بہت سے بچے پریشان ہیں کہ اس میں اردو میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کچھ بچوں کو تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، سب کا فائدہ ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔